بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹاکر ایکسکلوسیو میں خوش آمدید۔ آج زیادہ خبریں ہیں اور میں نے بس آپ کے لیے جو خبریں سلیکٹ کی ہیں تاکہ آپ کو اپڈیٹ رکھا جائے وہ میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اور خبریں سننے سے اور چھوٹا نکا انٹرسٹنگ دلچسپ قسم کا تبصرہ اور انفارمیٹیو قسم کا تبصرہ سننے سے پہلے آپ ایک کام کرو، تو اسے فوری طور پہ بس سمجھ آئی نہیں آئی میں بتا دیتا ہوں۔ آپ لوگ فوری طور پہ چینل کو سبسکرائب کریں، پہلے آپ کریں پھر آگے چلیں گے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کیونکہ لوگ نہیں دیکھ رہے پائی، فوری طور پہ اس کو سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ آپ کا، محبت بہت زیادہ، سلامت رہے ہمیشہ۔ جناب جو خبریں ہیں وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ خبریں ہیں ویسے بہت زیادہ جو میں نے اکٹھی کی ہوئی ہیں۔ اب اس پہ تبصرہ کرنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے اپنا مقدمہ خود لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنا جو مقدمہ ہے وہ خود لڑوں۔ واہ، چیک کرو جناب یہ کیا بات ہے، یہ میں آپ کو تھوڑی سی دوں بتا۔ عمران خان نے اپنا مقدمہ خود لڑنے کی خواہش کا اظہار کر دیا ہے اور بیرسٹر گور نے جناب دسیا ہے، انہوں نے کیا جناب 30 اپریل کو سپریم کورٹ میں پیش ہونا چاہتا ہوں۔ عمران خان کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ بیرسٹر گور صاحب دس رہے ہیں کہ عمران خان صاحب فرما رہے ہیں اور سپریم کورٹ میں اپنا مقدمہ خود لڑوں گا۔ بیرسٹر گور نے مزید کیا کہ سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان کی آن لائن پیشی کے انتظامات کرے، یعنی کہ بیرسٹر گور نے کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا جناب، ریکویسٹ نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ رؤف حسن پر حملے کا نوٹس لے، عدالت دیکھے کہ یہ حملہ کس طرح ہوا، پی ٹی آئی کے کس رہنما پر حملہ ہوا، تو پر امن ہم رہے ہیں ابھی تک، لیکن اگر کسی اور پہ بھی حملہ ہوا تو پھر احتجاج کریں گے، لیکن ساڑھا احتجاج ہوئے گا پر امن۔ یہ بات انہوں نے کی، پر امن جناب ہم رہیں گے، یہ کہا۔ اچھا، چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے رؤف حسن پر حملے کی شفاف انکوائری ہوئے اور رؤف حسن نے پہلے کسی قسم کے خدشے کا اظہار کوئی نہیں کیتا جناب۔ یہ انہوں نے فوری طور تے یہ بھی نالی گلاں آج بار بار رپیٹ ہی کری جا رہے ہیں گلاں، تو بہرحال انہوں نے جناب یہ جو ہے یہ بات ابھی فرمائی تھی آج جب وہ اڈیالہ جیل کے باہر تھے۔ دوسری طرف آ جاؤ، مجھ پر حملہ کرنے والوں کا زاویہ میری گردن کا تھا، رؤف حسن صاحب فرما رہے ہیں جناب، اور انہوں نے کہا یار ویسے ہویا غلط ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے جناب، نہ ایسے نہیں۔ اچھا، ہوا یہ ہے کہ مجھ پر حملہ کرنے والوں کا زاویہ میری گردن تھا، پوری منصوبہ بندی سے حملہ کیا گیا۔ ویسے آپس کی گل ہے، میں بھی دیکھی ہے وہ فوٹیج، وہاں پہ آلریڈی بندے۔ اچھا، ایک تو یہ نہیں سمجھ آئی کہ ایک موٹا آدمی چادر لے کے وہ پہنچا گرمی تتی دوپہر اور ایک ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اچھا، جب جیسے ہی رؤف حسن صاحب ڈاکٹر شاہد مسعود کے پروگرام کے بعد باہر نکلے ہیں، گاڑی تھوڑی سی دور تھی، وہاں جب جا رہے تھے ایک خواجہ سرا پہلے آیا ہے اور اس نے بات کی ہے اور پھر اسی نے گریبان سے رؤف حسن صاحب کو پکڑ لیا۔ پھر ایک موٹے صاحب تھے۔ اچھا، جب یہ میں پہلے یہ بتا دوں کہ جب وہ پہلے والا خواجہ سرا آیا جب پکڑنے لگا تو اس سے پہلے ہی انتظام تھا، ایک فوٹیج جو ریلیز ہوئی ہے، ایک بھرا دوروں پہلے فوٹیج بنا رہا سی، یعنی کہ بندے وہاں پلانٹڈ تھے، بڑی منصوبہ بندی کر کے جناب من لگتا حملہ ہوا ہے، اور پہلے بندے وہاں پہ تھے اور انہوں نے ایک بندے نے پہلے جا رہا جب خواجہ سرا تو وہ بندہ فوٹیج بنا رہا، ٹھیک ہے، پھر وہ اس نے جا کے رؤف حسن صاحب کو گریبان سے پکڑ لیا۔ پھر ایک بھرا آندا ہے اور خواجہ سرا کہلاتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہیں یا نہیں، یہ نہیں مجھے پتا، انہوں نے چادر لی ہوئی تھی، گرمی سخت۔ اچھا، انہیں کے پاس کوئی چیز تھی، جو بھی کوئی چیز ہوگی، بلیڈ شلیڈ، انہوں نے چادر ایسے کر کے تو ایسے بلیڈ مارا۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ وہ جو صاحب فوٹیج بنا رہے تھے، جو فوٹیج آئی ہے نا وہ سی سی ٹی وی میں نظر آ رہا ہے بندہ فوٹیج بناتا ہوں، بس میں دستا کہ یعنی کہ اس طرح ویسے ایزی ہے پکڑنے لوگ، لیکن بہرحال یہ کام ہوا ہے جناب، اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ اچھا، دوسری طرف آ جاؤ، رؤف حسن صاحب جناب آپ دیدہ ہو گئے، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، میں نے بھی ترس آیا اور انہوں نے کیا کہ میرا زخم بھر جائے گا
فرد واحد کی آمریت میں ملک پر لگے زخم نہیں بھریں گے۔ ریاست نے جس جبر اور فسطائیت کا مظاہرہ کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ فسطائیت کا لفظ وہی ہے جڑا خان صاحب کی بیگم صاحب بشرا بی بی کی ڈسکوری ہے، یہ فسطائیت، اور بشرا بی بی کے کہنے سے، اور بشرا بی بی بیسیکلی پراپر پی ٹی آئی کا جو ٹویٹر اور عمران خان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کو بشرا بی بی صاحبہ زیادہ سپرویژن ان کی تھی۔ اچھا ایک میں آپ کو بتاؤں، یہ مقافاتی عمل ہے۔ کل جب یہ حکومت میں تھے پی ٹی آئی والے تو اس ٹائم جو لوگ پکڑے جاتے تھے خوشیاں مناتے تھے، بس اتنا کافی ہے، باقی تو خود سمجھ جاؤ اس گل تے ہونے خود میں کیا کہوں۔ اچھا بہرحال یہ نہیں کرنا چاہیے جناب، ایسے نہیں کرنا چاہیے، آپ لوگ اکٹھے ہو جائیں جناب۔ اچھا انہوں نے کہا کہ 3 دن پہلے بھی یہ لوگ میری طرف آئے تھے، انہوں نے مجھے گالیاں بھی دیں اور دھمکی، یہ ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ اس ٹائم جناب یہ محمد مالک صاحب کے پروگرام سے نکلے تھے تو اس ٹائم بھی جناب ایک عدد خواجہ سرا نا، دوسری بات نہیں کرنی، خواجہ سرا جو ہیں وہ ایک عدد خواجہ سرا آیا تھا، پھر 2 اور ساتھ تھے اور یہ گاڑی میں دوڑ کے بیٹھ گئے۔ اس ٹائم بھی ان کے پیچھے یہی لوگ لگے تھے، تو جب یہ آگے لگے بھاگ گئے یہ پھر بعد میں وہاں سے خواجہ سرا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کئی لوگ کہہ رہے تھے خسرے خسرے، میں نے کہا نا یہ لفظ استعمال نہیں کریں، خواجہ سرا کریں، ان کی بھی عزت ہے۔ اور اب یہ ہے کہ مطالبہ وہ ہوگا کہ جو ان کا گرو ہیں ان کے ذریعے پتہ چلے گا کہ یہ کون سے خواجہ سرا تھے۔ اچھا بہرحال یہ پھر انہوں نے کہا جی میرا حملہ آوروں کا مقصد تھا کہ میرا گلا کاٹ دیں، زخم ٹھیک ہو جائے گا، شاید نظر بھی نہ آئے، FIR مسترد کرتے ہیں۔ بھئی FIR جو پتہ چلا ہے، آج میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا جو انہوں نے درخواست لکھی، درخواست کے بعد اپنے سائن کیے، سائن کے ساتھ اپنا انگوٹھا لگایا، جو انہوں نے لکھی تحریر وہ منوعاً وہی تحریر ان کی FIR بس، اور ان کی لیگل ٹیم تھی وہاں پہ تھانے میں۔ اگر یہ گل ہے نا، جھوٹ نہیں بھائی، جھوٹ نہیں، پلیز نا، پھر ایسے نہ کریں۔ اب یہ دیکھیں نا، آپ پہ کام کر کے آ گئے ہیں، پھر کسی نے اور مشورہ دے دیا ہے، حالانکہ اس ٹائم آپ کی لیگل ٹیم بھی تھی رؤف صاحب، تو رؤف صاحب ایسے نہ کریں سر۔ تو باقی بہرحال آپ لوگ بہتر سمجھتے، رؤف صاحب نے کہا کہ جمہوریت کے دھوئیں کے پیچھے فرد واحد کی آمریت قائم ہے، تمام تر جبر کے باوجود پی ٹی آئی اور عوامی حمایت کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ اچھا ٹھیک ہے، جو میرے ساتھ ہوا وہ بہت معمولی واقعہ، میرے ساتھیوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ سیاسی بیان جڑے ہے فوری طور پر پرانے سیاسی بیان جڑے ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوا، یہ بھی ظلم ہے، جو آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا ہے رؤف صاحب وہ بھی ظلم ہے۔ فواد حسن فواد کے بڑے بھرا نے، فواد حسن فواد کا آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، یہ وہی رشتہ ہے جیسے اسد عمر صاحب اور ان کے بھائی کا، ٹھیک ہے بھائی۔ تو بس اسی طرح یہ جو ہیں فواد حسن فواد جو نون لیگ کے آنکھوں کا تارا تھے، ان کے بڑے بھرا نے رؤف حسن صاحب، اور فی الحال فوری طور پہ پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں۔ اچھا پھر انہوں نے کافی لمبی چوڑی باتیں کی ہیں، 1971 کے واقعات کو دوبارہ سے دہرایا جا رہا ہے، اس طرح کی باتیں کی ہیں، اور پھر انہوں نے جناب کہا کہ جو ان کے تابع ہے، وقت آ گیا ہے کہ ساری قوم کھڑی ہو، ساری قوم کو باہر نکلنا پڑے گا، سوال میری زندگی کا نہیں پوری ریاست کا ہے، ریاست کو بند گلی میں دھکیل دیا گیا ہے، 2 سال میں کوئی بھی بیانیہ بنانے میں کامیاب نہ ہو سکے، فرد واحد کی خواہش کو نافذ کرنے والا مکمل ناکام ہوئے، آپ ہمیں مار دیں ہم جھکیں گے نہیں، مجھے بتائیں کہاں آنا ہے، میرے سینے پہ گولی مار دیں، آج نہیں تو کل ان کو ڈیالہ میں بیٹھے شخص سے بات کرنا ہوگی۔ اچھا جو کام ہو جاتا ہے نا سیاستدانوں کی، یہی ایک چال ہوتی ہے، جیسے کچھ بھی ہو جائے نا جناب، وہ فوری طور پہ لوگوں نے بہت جذباتی کر کے اور چیزیں بھی کرتے ہیں جو پہلے نہیں کر رہے تھے۔ یہ لوگ پہلے اس طرح کی باتیں نہیں کر رہے تھے، کچھ دن کڑائیاں کھا رہے تھے، جو میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا کہ جناب یہ گالف کورس میں جا کے بیٹھ کے کچھ یہ 5-7 جو پیریے والے تھے، کڑائیاں، خوش گپیاں، ہلا گلا، گپ شپ ایسے کر رہے ہیں، اور عمران خان ادھر جیل میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں تحریک چلائیں۔ بھائی وہ کہہ رہے ہیں تحریک چلائیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ آئین تحفظ کے آئین کے حوالے سے یہ جو بنی ہے نا تحریک چلانے کے لیے ایک جو ٹیم بنی ہے، مولانا فضل الرحمان
کے ساتھ انہوں نے کہا فل ٹائم جفیاں پاؤ، مولانا فضل الرحمان کو گلے لگاؤ، مولانا فضل الرحمان کے قریب ہو جاؤ، یہ عمران خان صاحب نے جیل سے کہا ہے ابھی آج، اور ساتھ ہی محمود رزقزئی اور یہ سارے مل کے انہوں نے کہا جی اب آپ ملک گیر تحریک چلائیں تحفظ آئین، تحریک تحفظ آئین کے حوالے سے، یہ عمران خان صاحب نے بہرحال آج جو کہا تھا۔ ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی تک تو کڑائیاں شڑائیاں کھا رہے سن سارے مل کے۔ بہرحال ایک صدر آئے ہیں، مرکزی صدر چودھری پرویز الہی، تو جونیئر صدر یعنی کہ پنجاب کے صدر حماد اظہر بھی کسی پاسوں نکل کے آگے نہیں جناب۔ تو اب آگے چل کے دیکھنا پڑے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے جناب، کہ آگے اور بھی لوگ سامنے آنے والے ہیں، میں بہرحال یہ بتا دوں۔ اچھا، یہ جتنی بھی گفتگو کی تھی رؤف حسن صاحب نے، بیچارے ایموشنل ہو گئے تھے، رون لگ گئے تھے ہلکا ہلکا، اور بہرحال انہوں نے بڑی باتیں کی۔ اچھا، یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ کوٹ لکھپت جیل میں، ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، پیٹ میں ان کے درد ہے، انہوں نے کہا فوری طور پہ ان کو جناب طبی امداد دی جائے، اور جب تک اسٹیبلٹی نہیں آتی، اسٹیبل نہیں ہوتی یہ اسپتال چ رہن گیا۔ تو جناب یہ یاسمین راشد دوسری جو خاتون جو کہ پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہے۔ اچھا، رؤف حسن پر حملہ جو ہوا ہے نا، پولیس نے خواجہ سراؤں کے گرو سے مدد طلب کر لی، میں نے کہا تھا نا گرو سے مدد طلب کر لی ہے کہ پہچانو ان کو کہ یہ آپ لوگوں کے کون سے لوگ ہیں جنہوں نے حملہ کیا۔ یہ پولیس نے فوری طور پہ، اسلام آباد پولیس کام ویسے اچھا کر رہی ہوتی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اسلام آباد پولیس کام اچھا کر رہی ہے۔ اچھا آگے آ جائیں، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو پہلا خط لکھ ماریا ہے، اور یہ آپ کو بتانا ہے کہ انہوں نے خط میں لکھا۔ فیصل کریم کنڈی نے خط میں صوبے کی جامعات میں وائس چانسلرز کی تعیناتی نہ ہونے پر تحفظات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا جی یونیورسٹیاں وائس چانسلر کیوں نہیں لگے، بھائی جان مہربانی کرو اطلاع۔ جامعات میں وائس چانسلرز کی عدم تعیناتی کے باعث انتظامی اور مالی مسائل کے ساتھ طلباء کو بھی مشکلات درپیش، بہت زبردست قسم کا یہ کام کیا ہے یہ جو کنڈی صاحب ہیں، فیصل کریم کنڈی، انہوں نے بڑے زبردست ویسے کام کیتا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ اچھا، انہوں نے ساتھ کہا ہے کہ آئیے مل کر نوجوانوں کے مستقبل کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔ یہ میں نے نوٹ کیا، یہ پہلے جب سے آئے ہیں فیصل کریم کنڈی گورنر خیبر پختونخوا، تب سے وہ علی امین گنڈا پور نہ زبردستی ہمیں ہاتھ کھول کے پیچھے جفی پانے کی کوشش کر رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، لیکن علی امین گنڈا پور آگے بھجی جا رہے ہیں۔ فی الحال انہوں نے کہا چلو میں پروف ہی رکھ لوں، خط ہی لے دینا، خط لکھ دیا، اور انہوں نے مزید خط میں لکھا کہ آئیں دونوں مل کر صوبے کے انتظامی اور مالی اور دیگر معاملات میں بھی مل کر کام کریں۔ دیکھیں نا، سیاست پیپلز پارٹی کی سیاست ہے یہ، فیصل کریم کنڈی آپ پیپلز پارٹی سے ہیں، تو وہ پیپلز پارٹی ایسے سیاست کرتی ہے، یعنی کہ سیاست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی پارٹی کے لوگ ہوں گے ان کو پتہ ہے کہ اس طرح کر کے بات کریں گے تو جذباتی ہو کر نہیں اوے میں سر پاڑ دیں گا، اس طرح کی یہ گفتگو جو ہے نا جناب، یہ پی ٹی اے والے کرتے ہیں پرا علی امین گنڈا پر، انہوں نے بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ میں بڑی دفعہ منع کی تھا لیکن وہ جناب ہٹ نہیں رہے، میں انہوں نے کہا کہ یار تھوڑے سے دھیمے ہو کے اچھے طریقے سے بات کریں، لیکن وہ نہیں ہٹتے۔ اچھا پھر آ جائیں جناب بیرسٹر گوہر چیئرمین پی ٹی آئی، انہوں نے کہا پر امید ہوں سائفر کیس نمٹ والا ہے، آج ہی نمٹ جانا ہے، یعنی کہ انہوں نے کہا جناب آج یہ بالکل میں بہت زیادہ پر امید ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سائفر کیس آج ختم ہو سکتا ہے یا نہیں، لیکن انہوں نے امید لگائی ہے، اگر امید ہے تو پھر مشکل ہے۔ ویسے وہ پہلے کہتے تھے نا ہر حالت میں ہو جائے گا، تو کوئی نہیں ہوتا تھا۔ لطیف کھوسا کسی کا پتہ کتنے، لطیف کھوسا پتہ نہیں کدھر گیا ہے پرا، لطیف کھوسا نے ایسے ہی لوگوں کو ڈاچ کرا کے، یہ وہی ہیں جنہوں نے بھائی میں تو پہلے دن سے کہتا تھا یہ ادھے پی ٹی آئی ہے اور ادھی پیپلز پارٹی ہے بندہ ہے، وہ ابھی نظر نہیں آپ کو آ رہا، انہوں نے سیٹ جیتی ہے جناب، مزے کر رہے ہیں، اور نہ کبھی کوئی ان کی خبر آئی ہے، نہ آپ نے دیکھا ہو کہیں بولنے میں، چپ کر کے روٹیاں کڑھائیاں سارا کچھ کھا رہے ہیں۔ اچھا بہرحال یہ بھی دوسرے جو کر رہے ہیں، یہ بھی کوئی ابھی تک انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے، بس ہم چھوٹا موٹا بیان دے رہے ہیں، اب بھی مجھے لگتا ہے کام شروع ہونے والا ہے۔ چودھری پرویز الہی باہر آ گئے ہیں، اور اسی طرح جناب حماد اظہر بھی کسی پاس نکل کے آ گیا ہے، اور کیونکہ حماد اظہر جناب پنجاب کے صدر ہیں پی ٹی آئی کے، اور مرکزی صدر ہیں جناب چودھری پرویز الہی، یہ میں نے ساتھ ساتھ ضرور رکھنا کیونکہ بڑی خبر ہے یہ۔ اچھا پھر انہوں نے کہا کہ سائفر کیس آج ختم ہو جائے گا، اور کل عدت میں نکاح کیس کی سماعت ہے جس میں جج سے درخواست ہے کہ جلد نمٹا دیں، یہ بھی انہوں نے کہا۔ ٹھیک جناب، جج صاحب نمٹا دیں گے،
ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਏ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ جناب اگلے نمٹا دیتے ہیں جناب. چیک کیا نا. پھر یہی تو بات ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ان کے لیے خاص نرم گوش ہے، یعنی کہ سیاستدانوں کے لیے. اور عوام بڑھ گئی جناب، عوام کا تباہی یعنی کہ پھیری ہوئی ہے عوام کے لیے، اور عوام کو کوئی اس طرح مراحت نہیں ملنی. چھوٹی موٹی کوشش ابھی ہو رہی ہے پنجاب سے، اور امید ہے کہ عوام جو ہے وہ اس کا معیار زندگی بہتر بنانے کے بارے میں بھی یہ جو سیاستدان ہے یہ کچھ سوچیں گے. میرے خیال میں انہی خبریں بہت نے، کافی زیادہ ہو گئی ہیں. 20 لاکھ پھر 15 منٹ کا ہو گیا. تو ہوں تسی ایویں کرو، ویکھو انہوں اور لائک کر لو، فوری طور پہ لائک کر لو، اور سبسکرائب کرے چینل جہاں لکھا ہو نا ٹاکرا ایکسکلوسیو، اس کے آگے لکھا ہو سبسکرائب، اس پہ کلک کرو. فون تے جانا، فون تے ایویں کرو تو یہ ہو جائے گا سبسکرائب. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.